کہ دین کربلا تک پہنچا حسینی تھا، اور کربلا کے بعد یا کوئی یزیدی رہ گیا یا پھر کوئی قیامت تک کے لیے حسینی۔ امتحان تو یہ کربلا تک حسین کے لیے تھے، لیکن حسین کی شہادت کے بعد یہ امتحان سارے علی کی بیٹی زینب کے لیے تھے۔ سو داستان کربلا ہے پرسہ زینب، اور جب شہادت حسین ہو گئی، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو دربار یزید زندان سے آزادی نصیب ہوئی۔ یہ سفر وہ سفر تھا کہ جس میں ہر مصائب پر زینب کی تلاوت بلند ہو جایا کرتی، ہر مصائب پر، ہر موڑ پر، ہر غم پر صدائے پرسائے آزاداری ہی زینب کی بلند ہوتی۔ زینب کا غم کربلا سے شروع ہوا، اور جب شام پہنچا تو یہاں کسی نے چادر نہ دی۔ آج وہ کہتی رہی، اے مسلمانوں ہمیں چادر دے دو، کیا تم نہیں جانتے ہم کون ہیں؟ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ سر جنہیں سرکار اپنی آغوش رسالت میں جگہ دیا کرتے تھے، آج تم ہی لوگوں نے انہیں نوک سینہ پر جگہ دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان کربلا ہے داستان زینب، کہ دین کربلا تک پہنچا حسینی تھا، اور کربلا کے بعد یا کوئی یزیدی رہ گیا یا پھر کوئی قیامت تک کے لیے حسینی۔ امتحان تو یہ کربلا تک حسین کے لیے تھے، لیکن حسین کی شہادت کے بعد یہ امتحان سارے علی کی بیٹی زینب کے لیے تھے۔ سو داستان کربلا ہے پرسہ زینب، اور جب شہادت حسین ہو گئی، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو دربار یزید زندان سے آزادی نصیب ہوئی۔ یہ پرسہ بھی اللہ پاک نے اپنے نبی کو یہ احسان کی صورت میں بخشا کہ یتیمی میں آنکھ کھولنے کے بعد 63 سال تک سرکار اپنے والدین کو، ابو طالب کو پرسہ دیتے رہے۔ مقام ابوا پر جا کر بی بی آمنہ کے پاس روتے رہے، پرسہ دیتے رہے۔ یہی پرسہ نبی کی اولاد نے، بی بی سیدہ نے 6 ماہ تک کاٹا تو نبی نے بلا لیا، پرسے میں شہید ہو کر پردہ فرما گئی۔ اس کے بعد امام حسن امام حسین نے مولا علی کا پرسہ کیا، 40 ہجری میں ان کی شہادت کا پرسہ دیتے رہے۔ مولا حسین کی شہادت کے بعد علی کی بیٹی اپنے بھائی کا، خانوادہ رسالت کا، ننھے حلق اصغر کا، قاسم کی لڑیوں کا، جوانی اکبر کا، عون بن جعفر، محمد بن جعفر، عبداللہ بن جعفر کا، 72 شہداء کربلا کا پرسہ دیتی رہی۔ زندان میں قید ہو کر پرسہ دیتی رہی۔ جب زندان کی دیواریں بی بی زینب کی آہیں نہ سہ سکی، اور جب خلاصی ہوئی، بھاگتی ہوئی بھائی کی لحد پر تشریف لے گئی، وہاں 40 دن قیام کیا، اور بھائی کی لحد سے لپٹ کر روتی رہی زینب۔ شام کا یہ سفر جو اسیران کربلا نے سروں کے ساتھ نیزوں پہ طے کیا، سروں کے ساتھ زنجیروں میں طے کیا، برہنہ پا، پیادہ پا، بیڑیوں کے بوجھ میں، وہ ننھی کلائیاں سکینہ کی، وہ معصوم کلائیاں جنہوں نے کبھی جبرائیل نے بھی جن کی پرچھائی نہ دیکھی تھی، وہ بے چادر ہوئیں۔ ان کلائیوں کے وزن سے زیادہ وہ زنجیریں تھیں جو ان کو گھسیٹ کر کربلا سے شام لے جایا گیا۔ کبھی پیادہ پا، کبھی سواری پہ، کبھی پھر پیادہ پا، کبھی نوک سنا کی نوک پر ان کو دھکیلا جاتا،
یہ وہ سفر تھا جس میں 22 شہر آئے، جس میں ان گنت موڑ آئے، جب تک کہ یہ شہدائے کربلا کا قافلہ حضور زین العابدین، بی بی زینب کبریٰ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ سکینہ اور اہل بیت کی آقازادیوں کے ساتھ، جب تک یہ دنیاوی دربار یزید میں نہ پہنچ گیا۔ یہ سفر وہ سفر تھا کہ جس میں ہر مصائب پر زینب کی تلاوت بلند ہو جایا کرتی تھی، ہر مصائب پر، ہر موڑ پر، ہر غم پر صدائے پرسائے آزاداری ہی زینب کی بلند ہوتی تھی۔ زینب کا غم کربلا سے شروع ہوا، اور جب شام پہنچا تو یہاں کسی نے چادر نہ دی۔ وہ لوگ جو کل کو نبی کے سامنے لبیک کہہ رہے تھے کہ ہم حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے، آج وہی لوگ یزید کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہی مسلمان دارالعمارہ سے پتھر برسا رہے تھے۔ وہ بیبیاں جبرائیل امین نے بھی جن کی کبھی پرچھائی نہ دیکھی، آج وہ کہتی رہی مسلمانوں سے ہمیں چادر دے دو، اے مسلمانوں ہمیں چادر دے دو۔ کیا تم نہیں جانتے ہم کون ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے بے سر و سما ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم لٹ گئے ہیں؟ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے؟ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ سر جنہیں سرکار اپنی آغوش رسالت میں جگہ دیا کرتے تھے، آج تم ہی لوگوں نے انہیں نوک سنا پر جگہ دی ہے؟ لیکن کسی مسلمان نے کان نہ دھرا۔ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اسی حال میں دربار یزید پہنچی۔ سورہ ملک پڑھ کر 3 دن دربار کے دروازے پر صرف یزید جشن مناتا رہا کہ اس نے کس طرح حسین سے بیعت لی۔ در حقیقت وہ بیعت تو نہ لے سکا، صرف قتل حسین کے بعد زندگی بھر اپنا نام ایک گالی بنا گیا۔ آج جو یزید کا نام ایک گالی کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، یہ سارا کریڈٹ ان عزاداروں کو جاتا ہے، ان پرساداروں کو جاتا ہے، ان غم حسین کرنے والوں کو جاتا ہے، حسین کے ان عاشقوں کو جاتا ہے جو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی سنت پر کربلا سے شام تک کے سفر کی سنت کو، ان کے غم کو 61 ہجری سے لے کر آج تک 2023 ہجری تک ہر سال 40 کی صورت میں تازہ کرتے آتے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے کہ جو اپنے غم کے اظہار کے لیے پرسا بی بی سیدہ کو پیش کرتے ہیں۔ 40 وہ سفر ہے کہ جس کا مسافر ہر قدم پر یہ دعا کرتا ہے، حسین آپ نے ایک دفعہ کہا تھا 61 ہجری میں، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ آج کائنات اکٹھی ہوتی ہے اور 60,000 فلائٹس اکٹھی ہو جاتی ہیں عراق ایئرپورٹ پر۔ تقریباً عراقی چینل کے حساب سے 15 کروڑ اور ہندوستانی چینل کے مطابق 16 کروڑ، بی بی سی لندن کے مطابق 11 کروڑ، اور 3 سے 4 کروڑ لوگ تو وہ ہیں جو صرف اس وقت عراق میں پیدل پرسا دینے کے لیے نجف سے کربلا 90 کلومیٹرز کا پیدل سفر کرتے ہیں۔ اس میں بوڑھے، اس میں بچے، اس میں جوان، اس میں بیٹیاں، اس میں نبی کی امت کی پیاری پیاری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، وہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے عشق میں اپنے حزن کا، اپنے غم کا حصہ ڈال لیں، ان کے غم میں اپنے آپ کو لٹا ہوا بتانے والے نبی کی محبت میں اس امت کے شہزادے بچے، بڑھے، بوڑھے، بیٹے، جوان، جو زندگی میں کسی شعبے سے جس کا تعلق ہے، وہ 40 پر اپنے آپ کو جہاں کہیں ہو لٹا ہوا محسوس کرتا ہے کہ ہم حسین آپ کے ساتھ ہیں۔
اور وہ نجف سے کربلا کا سفر کرنے کے لیے سارا سال بے چین رہتے ہیں کہ وہ یہ سفر طے کر کے حسین کو پرسہ دے سکے۔ یہ سنت آج بھی جاری ہے۔ 61 ہجری میں وہ ایک حسین تھا جس نے فرمایا تھا، ہے کوئی جو میرا ساتھ دے۔ آج ساری کائنات روتی ہے ہر سجدے میں جا کر، مالک ہمیں زندگی میں ایک بار اس کے روضے کا دیدار کرا دے۔ آج کائنات کا ہر وہ شخص جو نبی سے عشق رکھتا ہے، اس امید اس دعا کے ساتھ اپنے بستر استراحت پر سوتا ہے یا سوتی ہے کہ مالک موت سے پہلے ایک بار دیدار حسین ہو جائے، ہمیں 40 کی سعادت مل جائے۔ حسین نے فرمایا، جو ایک بار میرے دیدار کو آئے گا میں سرحان موت کے اسے لینے آؤں گا۔ حسین ان کی میزبانی کرتے ہیں۔ 16 کروڑ لوگوں کے لیے نجف سے کربلا کے لیے نہ ان کو رہائش لینے کی ضرورت ہے، نہ ان کو کھانا بنانے کی ضرورت ہے، اور نہ انہیں پیاسا رہنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ وہ واحد 40 ہے کہ جس میں نیاز تقسیم کرنے والا اپنے آپ کو خوش نصیب اس وقت تصور کرتا ہے جب حسین کا زائر اس کے تھال سے کچھ اٹھا لے۔ یہ دنیا کا واحد دربار ہے جہاں زائر حسین خود نیاز والا ہوتا ہے، اور اس کی عزت اتنی مقدم ہوتی ہے جب نیاز تقسیم کرنے والے سے وہ کچھ چن لے۔ یہ حسین کے زائر کی عزت ہے۔ حسین کے زائر کی اتنی عزت اللہ نے بڑھا دی کہ اس کے قدموں کی خاک کو پوچھنے والے اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے ہیں۔ ان کے قدموں کی دھول کو پوچھنے والے اور بوسہ دینے والے اپنے آپ کو عزت دار محسوس کرتے ہیں۔ حسین، تیرے عشق کو اللہ نے کیا جلوہ نمائی بخش دی۔ یہ وہ حسین ہے جس کے سجدے کو اللہ نے معراج میں نبی کو بخشا تھا کہ یہ وہ سجدہ ہوگا جو ادا کر لے گا وہ میرا دیدار کرے گا جیسے آپ نے میرا دیدار کیا ہے۔ یہ وہی دیدار ہے جو سجدے میں جا کر ادا ہوا، اور وہ ادا ہوتا رہے گا جب تک سجدہ بجا لایا جاتا رہے گا، کیونکہ حسین نے یہ سجدہ نماز عصر میں سبحان رب العلیٰ پڑھ کر جو ادا کیا ہے وہ آج تک حالت سجدہ میں ہی قائم و دائم ہے۔ ہر حسینی، ہر عاشق رسول کی حیثیت سے سوچیے، 40 یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے فرقوں کا اختتام ہے، ہر فرقے کا اختتام ہے 40۔ ہر قسم کی فرقہ واریت کا انجام آخر ہے 40۔ صرف ایک جذبہ ہوتا ہے کہ آپ حسین کو پرسہ دینے جا رہے ہیں، اس میں کسی فرقے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر کوئی اپنی حیثیت سے گھر کو سجا کر پیش کرتا ہے کہ کوئی زائر ان کے گھر پر قیام کر لے، ان کے تھال سے، ان کے دسترخوان سے، اور ان کے پاس 2 گھڑی قیام کر لے کہ وہ حسین کی میزبانی میں اگر شامل ہو گیا اور اس زائر نے اگر کچھ چن لیا تو شاید قیامت کے دن حسین انہیں میزبانوں میں چن لیں۔ یہ شرف ہے کربلا کا۔ سننے والوں کو اللہ پاک زندگی میں ان کی موت سے پہلے ایک بار 40 نصیب فرمائے غازی بابا کے صدقے واسطے، اور اگر نا نصیب ہو رہا ہو اور نا امید ہو تو یہ دعا کر کے تو روزانہ سویا کریں کہ زندگی میں کبھی 40 نصیب ہو کہ بحق غازی شاہست حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، بحق غازی یا غازی۔ اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا ہے تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے، دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے۔ آپ کوئی علاج نہ کرائیے، صرف آ کے دیکھیے
کہ کس طرح مریض آتے ہیں، کھانسی، نزلہ، کینسر، زکام، ڈائلسس، اسٹیریلٹی، بانجپن، میوکوسا فائبروما، میوکوسا فائبروسس، سسٹس فائبروسس، اینڈومیٹریوسس، برین ٹیومر، سارکوما، اللہ معاف کرے، ہر قسم کا کینسر جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں، آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان فی سبیل اللہ دوائی دیتے ہیں، اور میرا جسم پہلے پیرالائز ہو گیا تھا، تو پھر میری بہن مجھے لے کر آئی تھی، فی سبیل اللہ علاج کیا میرا بھائی جان نے۔ اور بھائی جان کی 2 ہی شرطیں ہوتی ہیں، ایک دربار پر حاضری اور چشمے کا پانی، اور بھائی جان ہمیں بھیجنے والے بھائی جان ہی ہیں، اور وہ فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں ہمارا، اور تقریباً میں 10 سال سے ان کا علاج کروا رہی ہوں۔ اچھا بہن، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اسی وقت اس حوالے سے ہائی کورٹ میں کیس بھی چلا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھائی جان پر سے وہ کیس ہٹایا جائے، کیونکہ ہمیں وہاں بھیجنے والے ہی بھائی جان ہیں۔